حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری وغیرہ میں یہ روایت آتی ہے، فرمایا تائس عبد الدرہم، برباد ہو جائے، خدا ناس کرے اس انسان کا جو پیسے کا بندہ ہے۔ تائس عبد الدینار، ناس ہو جائے اس کا، خدا برباد کرے اس شخص کو جو دینار اور درہم کا بندہ ہے، پیسے اور ڈالر اور پاؤنڈ کا بندہ ہے۔ تائس عبد الدرہم، تائس عبد الدینار، ان اعطیہ رضیہ، جب تک تم دیتے رہو وہ تمہارا دوست ہے اور خوش ہے۔ وَإِن لَّمْ تُعْطِ، اور اگر تم نہ دو، کسی بھی مجبوری سے یا اپنے اختیار سے راستہ بند ہو جائے عطا کا، دینا بند کر دو، سخت ناراض ہو جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا تائس عبد الدرہم، تائس عبد الدینار، اللہ کرے برباد ہو جائے وہ شخص جو صرف محض پیسے کا بیٹا ہے۔ تائس عبد الحلہ، خدا کرے برباد ہو جائے وہ جو جا کر لباس پر بک جاتا ہے۔ بادشاہ اچھا لباس دیتا ہے، اچھے لباس پہ بک جاتا ہے، مہر لگی ہوئی ہوتی ہے کہ یہ وہ حلے یا جبے ہیں جو بادشاہ سلامت کی طرف سے ادا کیے گئے ہیں، دیے گئے ہیں۔ تائس عبد الخمیسہ، 5 چیزوں کے نام لیے، فرمایا تائس عبد الدرہم، تائس عبد الدینار، تائس عبد الحلہ، خدا برباد کرے ناس ہو جو کپڑوں پہ بک جاتا ہے۔ تائس عبد الخمیسہ، اور برباد ہو جائے وہ آدمی جو نقشے والی چادریں سردی میں اوڑھتا ہے، بادشاہوں کی چادریں۔ تائس عبد الخمیلہ، 5واں فرمایا برباد ہو وہ شخص جو رنگین کپڑے، نقش و نگار والے ریشمی کپڑے، اس کی قیمت لگ جاتی ہے، قیمت لگ گئی نا۔ 5 کے متعلق فرمایا کہ درہم، دینار، نقشدار چادریں، اور وہ پھول گھڑے ہوئے جن چادروں پہ وہ، اور جو لباس میں بکتا ہے۔ 5 کے متعلق فرمایا کہ خدا برباد کرے انہیں، جب تک تم دیتے رہو گے یہ خوش رہیں گے، جس دن تم نے دینا چھوڑ دیا تو رشتہ داری کیسی اور دوستی کیسی، تم کون اور میں کون۔ یہ حدیث کہیں لکھ لینی چاہیے اور اس پہ غور کرنا چاہیے کہ میں ایسا تو نہیں ہو گیا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ سب حرکتیں جن میں خدا کرے برباد ہو جائیں۔ پھر آگے بھی جی نہیں بھرا، فرمایا تائس وانتکس، اللہ کرے وہ برباد ہو جائے اور اللہ کرے پوری زندگی اس کی تباہ ہو جائے۔ پھر دوہرایا ہے، فرمایا پوری زندگی ایسے خود غرض شخص کی تباہ ہو جائے کہ جب تک پیسہ دیتے رہے ماں باپ، جب پیسہ نہیں ملا تو اولاد کیا اور ماں باپ کیا، خالہ کیا اور بھانجا کیا، چچا کیا اور بھتیجا کیا۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بھی سخت بد دعا دی، فرمایا اذا شیک فلن تکش، اللہ کرے اس کے پاؤں میں زندگی میں کانٹا چپ جائے تو کانٹا نکالنے والا اسے کوئی نہ ملے۔ یہ خود غرضی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا کسی کے حق میں بھی قبول نہیں ہوگی۔ اذا تائس وانتکس واذا شیک فلن تکش، جب وہ آدمی کانٹا چھپ جائے تو کوئی کانٹا نکالنے والا نہ ہو، برباد ہو اور تباہ ہو انسان، وہ جو یہ خصلتیں ہیں، پیسے کا بندہ بن گیا نا، اللہ کی عبادت کے مقابلے میں پیسے کا بندہ بن گیا۔ فرمایا وَإِذَا شِيكَ فَلَن، اس کا کانٹا چبھے کوئی پاؤں سے نکالنے والا نہ ملے۔ پیسہ کس کی ضرورت نہیں ہوتا، ہر ایک کی ہوتا ہے، لیکن ضرورت اور محبت میں فرق۔ اسی لیے پوچھا گیا کہ یسألونک ماذا ينفقون، آپ سے پوچھتے ہیں کہ کیا چیز اللہ کی راہ میں خرچ کریں، قل العفو، کہ یہ جو تمہاری ضروریات زندگی کے علاوہ ہے نا اسے خرچ کرو، اسے دے دو۔ 50 جوڑے لٹکے ہوئے ہیں اور پوری سردیوں میں صرف 4-5 پہننے ہیں، یہ باقی 45 کس کے لیے ہیں؟ یہ ان غریبوں کا حق ہے جن کے پاس آج اوڑھنے کو کچھ نہیں۔ 10 بستر رکھے ہوئے ہیں اور مہمان 4 یا 5، 50 بستر رکھے ہوئے ہیں، مہمان 20 یا 30، باقی کیا ہے؟ باقی لوگوں کا مال ہے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے کیسی زبردست بات کہی، کتنی اچھی بات کہی۔ انہوں نے کہا حضور صلی اللہ، کسی نے پوچھا ان سے کہ تم لوگ خرچ کیا کرتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں؟ انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو چیز ہماری ضروریات زندگی سے بڑھ کے ہوتی تھی نا، ہم اسے لوگوں کا مال سمجھتے تھے، اپنا نہیں سمجھتے تھے۔ یہ وہ معیار ہے۔
اب بیان کریں تو کمیونسٹ بنے، اب بیان کریں تو ایکسٹریمسٹ بنے۔ یہ سب کو سوچنا چاہیے کہ جو ضروریات زندگی سے زائد ایک چیز، برتن پیالہ بھی گھر میں ہے نا، یہ دوسروں کا مال ہے، میرا نہیں، یہ اوروں کا ہے، میرا نہیں۔ اسی لیے اللہ قرآن میں فرماتے ہیں، اللہ کہتا ہے مومن بندے والمنفقین اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے فی السراء والضراء، اس وقت بھی خرچ کرتے ہیں میرے بندے جب وہ خوش ہوتے ہیں، جب مال ان کے پاس آتا ہے، اور اس وقت بھی خرچ کرتے ہیں۔ تفسیر یہ ہے اس کی کہ جب انہیں ڈر ہوتا ہے کہ اگر یہ خرچ کر دیا تو میرے لیے کیا رہ جائے گا۔ ہم میں سے کتنے ہیں جی جو حوصلہ رکھتے ہیں کہ یار اللہ دے دے گا کچھ نہ کچھ، اس کی ضرورت مجھ سے زیادہ ہے۔ یہی وہ جذبہ تھا جس کے تحت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کی نماز جلدی جلدی پڑھائی، اور گھر صحابہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ہم حیران کہ اتنی چھوٹی عصر کی نماز اتنی جلدی اور واپس تشریف لائے۔ تو ہم نے کہا اللہ کے رسول کوئی خاص بات؟ آپ نے فرمایا تم جانتے نہیں ہو، نماز سے پہلے چاندی آئی تھی میرے پاس، اور چاندی کے پترے میں عائشہ رضی اللہ عنہ کے حجرے میں چھوڑایا تھا۔ پھر میں نے نماز شروع کی تو میں نے سوچا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر انتقال ہو جائے تو اللہ کو کیا جواب دو گے جبکہ تمہارے گھر میں چاندی کے پترے پڑے ہوئے ہیں۔ میں نے جلدی سے نماز پوری کی تاکہ چاندی غریبوں تک پہنچے۔ یہ اسلام کیوں نہیں اچھا لگتا؟ اسلام یہی اچھا لگتا ہے کہ نماز پڑھ لو، روزہ رکھ لو، اسلام یہ اچھا لگتا ہے کہ حج کرے آؤ اور عمرے۔ اس اسلام میں مال پہ زد پڑتی ہے، اپنی خواہشات پہ۔ اسی لیے قرآن کہتا ہے خذ من اموالہم صدقۃ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بڑا ہونے کے ناطے، سوسائٹی کا میئر ہونے کے ناطے، اونچے درجے پہ فائز ہونے کے ناطے، آپ جو لوگ قاعدے اور انتظام میں چھوٹے ہیں ان سے آپ لیجئے ان کا مال، خذ من اموالہم صدقۃ، صدقہ زکوٰۃ وغیرہ آپ لے لیجئے، تو طاہرہم، آپ ان کا مال لے کے انہیں پاک کرتے ہیں، وتزکیہم بہا، اور اس مال کے خرچ سے جو آپ وصول کرتے ہیں ہم اتنی مہربانی کریں گے کہ ان کے نفس کو بالکل تزکیہ نفس ہو جائے گا، ان کا نفس پاک ہو جائے گا۔ اور جب لوگ ایسے کریں تو آپ کی ڈیوٹی کیا ہے؟ صلی علیہم، ہم سے مانگا کیجئے ان کے ذریعے۔ اب تو پیر بھی صرف لینے کو رہ گئے ہیں، دعاؤں میں کوئی نہیں یاد آتا۔ اللہ کہتا ہے صلی علیہم، ان کے لیے ہم سے دعا مانگا کیجئے۔ ان صلاتک سکن لہم، یہ اتنی محبت والے لوگ ہیں کہ انہیں پتہ چلے کہ آپ ان کے لیے دعا مانگتے ہیں تو ان کے دلوں کو ٹھنڈک اور سکون ملتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے دعا مانگتے ہیں۔